اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک امت پہ میں سید ارمان چشتی بذریعے اس چینل کے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس موضوع سے قبل ہم عرب کی جغرافی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں غور کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی پیدائش میں الگ الگ روایت ہیں، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ واقع اصحاب فیل کے 55 دن بعد یعنی 12 ربیع الاول عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر طلوع صبح صادق خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3619 میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہاب کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سکول اللیل یعنی عرب کے نائٹ مارکیٹ کے محلے شیب بنی عامر کی ایک عمارت میں جو حضرت عبد المطلب کی رہائش گاہ تھی، اسی کے اعتراف میں تمام بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ یہ عمارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے حصے میں آئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل یہ مکان اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دیا، اور آج اس مقام پر کتب خانہ لائبریری موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ اور ابو لہب کی کنی سویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ یہ وہ سویبہ ہے جس کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ یہ واقعہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5101 میں موجود ہے۔ حضرت عروہ سے یہ حدیث راوی ہے، آپ نے کہا سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنائی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد کبھی سکون نہ ملا۔ ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کرا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ ہوتا ہے، اور کہا کہ اس سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ خولہ بنت منذر، ام ایمن قبیلہ افطاق کی 3 خواتین اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ بنت زویب قبیلہ بنو سعد بن بکر بن خوازین کی تھی۔ آپ ہی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے کی عمر گزری۔
عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو سکے اور وہ خالص و فصیح عربی زبان سیکھ جائیں۔ بنو سعد قبیلہ بہت اچھی عربی بولتا تھا۔ اس کے بارے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے اچھی عربی بولتا ہوں، میں قریشی ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ حضرت حلیمہ ایک دن بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو جاتی ہیں۔ اس سال عرب میں بہت قحط تھا۔ آپ حضرت حلیمہ ایک بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ آپ اور آپ کی اونٹنی دونوں جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اس بچے کی دودھ کی ضرورت پوری نہ ہو پا رہی تھی۔ جس کھچر پر آپ سوار تھی وہ بھی سفر کرنے کے لائق نہ تھا۔ اس وجہ سے قافلے والے اس سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ قافلہ بچوں کو لینے مکہ پہنچا۔ جو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور آپ کے یتیم ہونے کا علم ہوتا تو انعام نہ ملنے کی غرض سے آپ کو گود نہ لیتی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی وجہ سے کسی نے آپ کو گود نہ لیا، اور دوسری اور بی بی حلیمہ کی کمزوری اور دودھ کی کمی کی وجہ سے کسی نے اپنا بچہ آپ کو دینا گوارا نہ سمجھا۔ آپ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں اس یتیم کو ہی گود لے لوں، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ آپ ان در یتیم کو لے آئیں جن سے نہ صرف عرب میں بلکہ تمام دونوں عالم میں پیغام حق پہنچنا تھا۔ یہ خدا بند قدوس کا فضل عظیم تھا کہ جب حضرت حلیمہ نے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنی آغوش میں لیا تو برکات نبوت کے ظہور شروع ہو گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بی بی کے پستان میں اس قدر دودھ بھر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی نے شکم سحر ہو کر دودھ پیا۔ ادھر اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ یہ برکتیں دیکھ کر آپ کے شوہر بہت حیران ہو گئے۔ واپسی کے سفر کے دوران وہی خچر تندرست ہو گیا۔ ان ساری کرامتوں کو، معجزوں کو دیکھ کر قافلے والے حیران تھے۔ آپ اپنے مقام پر پہنچی تو آپ کی بکریوں کے خشک تھنوں میں بھی دودھ بھرا پایا۔ جس چارگاہ میں آپ کی بکریاں چرتی تھی لوگوں نے بھی وہاں اپنے مویشیوں کو چرایا، مگر یہاں تو چارگاہ اور جنگل کا کوئی عمل بدخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ دستور کے مطابق بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی اور حضرت آمنہ نے حسب توفیق آپ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ قاعدے کے حساب سے اب بی بی حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا تھا، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے انہیں آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سال مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس وبا کا بہانہ بنا کر حضرت بی بی آمنہ کو راضی کر لیا۔ رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لے گئی۔ آپ کا گھر برکات نبوت سے پھر روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کی بکریوں کو روزانہ چارگاہ چرانے لے جاتے تھے۔ یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارگاہ میں تھے کہ حضرت حلیمہ کے فرزند زمرہ دوڑتے ہافتے آئے اور آپ نے اپنی ماں بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو کہ بہت سفید لباس پہنے ہوئے تھے انہیں چتا لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا اور میں انہیں اسی حال میں چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بدحواس ہو کر دوڑے۔ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد اور اداس ہے۔
بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر بے حد گھبرائے۔ اس حادثے سے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکیں گی، لہٰذا آپ ان کو مکہ لے کر آ گئیں۔ آپ نے یہ واقعہ حضرت آمنہ کو سنایا تو حضرت آمنہ نے بھی دائی حلیمہ کو ان کے حمل کے وقت اور ولادت باسعادت کے وقت حیرت انگیز واقعات سنائے۔ حضرت حلیمہ آپ کی والدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی آغوش میں تربیت پانے لگے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 413 میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا، پھر اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا، پھر اس کو جوڑ کر اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔ اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر کتنی بار ہوا، اس کی الگ الگ روایت ہیں، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر 4 بار ہوا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پراشوب شہوتوں سے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر غار حرا میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر معراج پر ہوا، آپ کا سینہ چاک کر کے نور حکمت و خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے کہ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو یہاں حضرت عبداللہ کی باندی جن کا نام برقہ تھا وہی آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی، آپ کو کھانا کھلاتی اور کپڑے پہناتی تھی۔ اسلام کی دعوت قبول کرنے والی شروعاتی خواتین میں ان کا نام شامل ہے۔ ایک عرصہ بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تو آپ نے ان کا نکاح عبید بن عمر سے کرایا اور ان سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام ایمن رکھا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ایمن پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بہت ساری جنگوں میں شرکت فرمائی ہے اور وہاں پر آپ زخمی صحابہ اکرام کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جنگ احد میں ایک کفار کے تیر سے زخمی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایمن میری والدہ کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق انہوں نے جنگ حنین میں جام شہادت پایا اور کچھ کے مطابق جنگ خیبر میں۔ آپ کے پہلے شوہر عبید بن عمر کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کرایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہوتے تھے۔ حضرت ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 5 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 6 سال تھی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ یثرب سے اپنے عزیز و قارب سے مل کر اور اپنے والد کے مزار پر حاضری دے کر آ رہے تھے تو راستے میں ابوا نامی جگہ پہ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں اور اسی مقام پر مدفون ہوئیں۔
ایمن کے ساتھ آپ مکہ تشریف لائے۔ آپ کے دادا کی آغوش میں پرورش پاتے 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضرت عبد المطلب کے پردہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جن کا اصلی نام عبد قابہ تھا، آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں نے ان کو اتنا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ ہی بستر بچھاتے، اور ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے جب بھی انہیں دیکھا تو بلند کردار، اعلیٰ درجے اور پارسا دیکھا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی حمایت کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیتا تھا تو آپ غیظ میں آ جاتے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ 11 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی روایت کے مطابق 582 عیسوی میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر شروع کیے۔ اس دوران لوگوں کو تجارت میں منافع اور برکت حاصل ہونے لگی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے۔ اسی وجہ سے کئی منافق آپ سے حسد رکھنے لگے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر شام میں بصرہ نامی جگہ پہنچے۔ وہاں پر ایک راہب نجومی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس نے آپ کے قافلے کے کچھ لوگوں کی دعوت اپنے گرجا میں رکھی اور حضرت ابو طالب کو الحد لے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئی کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آگے کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دی۔ پھر جب حضرت ابو طالب نے پورا معاملہ جاننا چاہا تو پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت و نشانیاں دیکھی، اس کا ذکر کیا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر آپ آگے سفر کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ کچھ گمراہ لوگ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے آگے کا سفر نہ کر کے مکے کو لوٹ آئے، اور ایسے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ امی کا مطلب مکے میں رہنے والا۔ دوسرا امی کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عظیم فضیلت اور ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کسی نے نہ لکھایا اور نہ پڑھایا۔ اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمانک اذ لا ارتب المبتلون۔ ترجمہ: اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کچھ چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کچھ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں ڈال دیتی، یعنی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ یہ آپ کا ایک معجزہ ہے اور آپ کے لیے فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دی ہے۔ دوسرے نبیوں کے معجزے ظاہر تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، عصا کو اژدھے میں بدل دینا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور وہ ہے یہ کتاب القرآن۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دعا کے ساتھ میرے اس موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز و غفار برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔